آج جو ماحول چل رہا ہے ہمارے سماج کا اور ہمارے ہندوستان کا، یہ ماحول ایک بگڑا ہوا ماحول ہے۔ ہر طرف خوف و ہراس ہے، ہر طرف خون ریزی ہے، اور ہر طرف دہشت ہے، ہر طرف ڈر ہے۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا چلتا ہوگا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کسی ماں بہن کی آبروئیں لوٹی نہ جا رہی ہیں۔ اگر آپ نیوز دیکھتے ہوں گے، چینل دیکھتے ہوں گے، اور آپ خبریں پڑھتے ہوں گے یا خبریں سنتے ہوں گے، تو آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ کسی نہ کسی دن کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہوگا۔ اگر آپ خبریں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو ضرور یہ پتا چلتا ہوگا کہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی مساجد، کسی نہ کسی مدارس اور کسی نہ کسی منبر و محراب کو زمین بوس کیا جا رہا ہوگا۔ اگر آپ خبریں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو ضرور پتا چلتا ہوگا کہ کسی نہ کسی دن کسی داڑھی والے اور کسی مسلمان کی عزت کا جنازہ اٹھتا چلا آ رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ہم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج جتنی بھی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ ظلم و بربریت اور یہ ملوکیت اور یہ آمریت یہ آج ہی ہے، بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اوپر آج سے 1500 سال پہلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ملک عرب کی بھی یہی حالت تھی، اور یہی حالت نہیں تھی بلکہ اس سے اور زبردست بری حالت تھی۔ بلکہ حضرت سید صاحب قبلہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر وہاں پر کسی کے ہاں دشمنیاں ہو جاتی تھی تو ایک زمانے تک اس دشمنی کو یاد کیا جاتا تھا۔ یعنی اگر حالت یہ تھی، میں بتاؤں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کندھا مار دیتا تھا تو وہ شخص اس کے گردن سے اس کا سر الگ کر دیتا تھا۔ یہ حالت عرب کی تھی۔ ایسی حالت تھی کہ کوئی شخص کسی کو اپنے اوپر بڑا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہر شخص کی عیب جوئی کرتا تھا، اور بلکہ حالت یہ تھی کہ عورتوں کی عزتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ان کو سیکس ٹوائے کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ کسی عورت کی عزت، کسی کی ناموس کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ غلاموں کی ناقدری تھی، غریبوں کی ناقدری تھی، یتیموں کی ناقدری تھی۔ غلاموں کو لات مار کر کے ان کو ایک بہت ہی گرا ہوا انسان سمجھا جاتا تھا، بلکہ یتیموں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، غریبوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ اس دور میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور کے اتنی ظلم و بربریت کی حکمرانی تھی کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ کسی کو اپنی اوقات میں نہیں لاتے تھے۔ اللہ اکبر، جب اتنی آمریت تھی، اتنا ظلم تھا، اتنا بےہودگی تھی اور اتنا آوارہ گردی تھا، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اس قوم میں ظلم ہے، اس قوم میں ایثار نہیں ہے، اس قوم میں قربانی نہیں ہے، اس قوم میں محبت نہیں ہے، اس قوم میں اخوت نہیں ہے، اس قوم میں بھائی چارگی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنا سب سے پیارا محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبیٰ، روح فدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی روئے زمین پر اتارا اور اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب سے نوازا، اور پھر رہتی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عرب کے بدو جنہیں نمک اور کافور میں فرق نہیں تھا، وہ عرب کے بدو جو ایک دوسرے کو اپنی اوقات میں نہیں لاتے تھے، وہی عرب کے بدو ایسے سدھر گئے کہ جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اس کو سینے سے لگانے لگ گئے، جس کو لوگ اپنے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے اس کو اپنا کھانا دینے پر مجبور ہو گئے، جس کے ساتھ لوگ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا پسند نہیں کرتے تھے اسے لوگ اپنے کندھوں پر بیٹھانے لگے۔ یہ کمال میرے آقا نے کئی سال پر نہیں بلکہ 10 سال کی مدت میں یہ عطا فرمایا، اور پھر وہ ایک وقت بھی آیا، آپ نے سنا ہوگا جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس وقت انصار صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو گرے ہوئے نگاہ سے دیکھتے تھے
اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جائیدادوں کو تقسیم کیا، اپنی جائیدادوں کا آدھا حصہ ان مہاجرین کو عطا کر دیا، اور یہیں تک نہیں بلکہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیویاں اپنے بھائی کو خیرات کر دی، اور نکاح سے ہٹا کر طلاق دے کر ان کے نکاح میں کر دیا۔ اخوت بھائی چارگی کا یہ پیغام میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب میرے آقا تشریف لائے تو بیٹیوں کو، وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے، میرے آقا جب تشریف لائے آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ بیٹیاں تمہارے سر کے تاج ہیں، اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھے سے پرورش کرے اور اس کا نکاح کر دے، خدا کی قسم وہ جنت میں، وہ جنت وہ کل میدان محشر برپا ہوگا، اور جب اسے جہنم میں لے جایا جائے گا خدا کی قسم وہ بیٹیاں اس جہنم کے آگ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گے اے اللہ اس نے میری تربیت اچھی کی تھی، اس نے میرا نکاح کروایا تھا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ خدا کی قسم وہ بدو جو اس وقت اپنی اپنی بیٹیوں کو اپنے قبروں میں زندہ دربار کر دیتے تھے، وہ بیٹیوں کی اتنی قدر کرنے لگے، اللہ اکبر، کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ کہا حضور نے فرمایا ہاں، اگر کسی کے پاس ایک بھی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھے سے پرورش کر دے اور اس کا نکاح کر دے، کل بروز محشر وہ بیٹی بھی اپنے باپ کی شفاعت کرتی ہوئی نظر آئے۔ کیوں ہوا؟ جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا تھا وہی شخص آج فخر کر رہا ہے یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں نہ ہوں، یا اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ یہ سارا معاملہ بدلا کیسے؟ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ اور سنو، اس وقت بیویوں کی کوئی قدر نہیں تھی، اس وقت عورتوں کو پیر کی ٹھوکر کے سمجھا جاتا تھا، پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا سنو لوگوں سنو، خیرکم اہلی خیرکم خیرکم من اہلی۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، یہ بیویاں یہ عورتیں ان کی قدر کرنا سوچ لو، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں کا کوئی شخص بہتر اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی بیوی کی نظر میں بہتر نہ ہو، جب تک وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں بہتر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام کہ اگر کسی انسان کو بہتر بننا ہے تو اسے پہلے اپنی بیوی کی نظر میں بہتر بننا پڑے گا۔ یہ پیغام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہ محسن کائنات، محسن انسانیت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوا کرتا۔ ان کی محنت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کی اخوت ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا تھا اے لوگوں تم عورتوں کی ناقدری کرتے ہو، یہی وہ عورتیں ہیں جن کے، یہی وہ مائیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ خدا کی قسم اس وقت جس وقت عورتوں کو بالکل اپنے پیر کی جوتی سمجھا جا رہا ہو، اس وقت میرے آقا ان کو جنت کا دروازہ، ان کو جنت ان کے قدموں کے نیچے ڈال رہا ہے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ۔ اور صرف یہی نہیں، اس وقت غلاموں کی حالت بہت خراب تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، غلاموں کے ساتھ بھائی چارگی کا برتاؤ کرو، غلاموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کسی یتیم، کسی مسکین کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا، اللہ اکبر، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ اس سے معاف فرما دے گا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا اے لوگوں سنو سنو، اس قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جو شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا قیامت میں جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں میری یوں ہیں، اتنا قریب میرے ساتھ وہ شخص ہوگا۔ اللہ اکبر، جس وقت یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا
पैगाम लोगों को दिया कि यतीमों को कंधों पर बिठाया जाने लगा, यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाने लगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त जिस वक्त लोग काले और काले और गोरों में फर्क करते थे, अल्लाह अकबर, उस वक्त मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता। सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह, आखिर कौन ऐसा शख्स है कि कोई मोमिन नहीं है? मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता। फिर सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं हो सकता? मेरे आका ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता। फिर सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं हो सकता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि काफिर पड़ोसी, बल्कि मेरे हुजूर की शाने करीबी देखिए, मेरे हुजूर की शाने रऊफी देखिए कि आपने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी की मदद न करे, अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, वो शख्स दुनिया में कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये पैगाम किसने दिया? ये भाईचारा किसने बताई? ये पड़ोसियों के हुकूक किसने बताए? ये यतीमों का मावा कौन बना? ये बेकसों का सहारा कौन बना? ये वही बना जिसे हम अपना आका, अपना मावा, अपना मलजा, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा। सुभान अल्लाह, सुभान उसका अल्लाह। मिलाद हम मनाने बैठे हैं, नारे जश्न हम करने बैठे, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए और दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। और किसी ने कहा था कि अरबाबे नजर में कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर में कोई ऐसा न मिलेगा, और बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। और आगे कहता है, तारीख अगर ढूंढेगी, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बहुत दूर है, साया न मिलेगा, सानी तो बहुत दूर, साया न मिलेगा। जब ऐसे माहौल में मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया का रुख मोड़ दिया, उस वक्त अपने तो अपने बेगाने भी आपकी तराने पढ़ने लगे, गैर भी आपके कसीदे पढ़ने लगे। आज मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीर को, उनकी तबलीग को, उनके तबलीग का रुख मोड़ने वाले कान खोल कर सुन लें। मैं नहीं कहता, बल्कि आओ मुताला करते हैं उस शख्स का जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता है। अल्बर्ट अपनी किताब में लिखता है, उसने एक किताब तहरीर की जिसका नाम रखा कि 100 लोगों में, 100 लोगों में सबसे अजीम शख्स कौन है। उस शख्स ने उस किताब को लिखने में 28 साल गुजार दिए। 28 साल की मुद्दत में जब उसने किताब तैयार की और उसमें 100 अजीम शख्सियत के नाम लिखे ना, तो वो कहता है, मैं मजबूर हो गया इस बात पर कि उन 100 लोगों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम जाना चाहिए तो वो कोई और नहीं है, मुसलमानों के मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसने सबसे ऊपर हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा। और जब नाम रखा तो एक तकरीर में किसी ने पूछ लिया कि ऐ शख्स, तू तो फॉलोवर है मूसा का, तू तो फॉलोवर है ईसा का, तुम्हें इन 100 शख्सियात में, 100 लोगों में, पूरे दुनिया में 100 अजीम लोगों में सिर्फ यही नाम मिला और कोई नाम न मिला, तुमने इनका नाम एक नंबर पर क्यों रखा? तो उस वक्त के मशहूर साइंसदान अल्बर्ट ने कहा था, क्या कहा था? कहा था, मैंने इनका नाम एक नंबर पर इसलिए रखा है कि मैंने पढ़ा है कि मक्का के पहाड़ पर यही वो शख्स है जिसने चढ़कर जब इस्लाम की दावत दी थी तो उस वक्त कई लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि उस वक्त इसके साथ सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। एक तो ये खुद थे और दूसरा इनके 2 साथी थे और इनकी एक 2 बच्चे थे और चंद लोग और मौजूद थे। खुदा की कसम, उसने कहा उस वक्त मक्का की चोटी पर जब इन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, इनके साथ
साथ 4 से 5 लोग थे, मगर आज 1400 साल गुजर गए हैं और 1.5 अरब मुसलमान इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं। अगर कोई शख्स झूठा होगा तो 1 साल तक उसके मुआफिक लोग मुसलमान इकट्ठा होंगे, 2 साल तक उसकी इत्तिबा करेंगे, मगर 1400 साल तक और 1.5 अरब तक मुसलमान किसी को फॉलो नहीं कर सकते। और अगर किसी को फॉलो इतना करेंगे, मगर मैं तो ये देखता हूँ कि रोज बरोज इनके फॉलोवर्स में तरक्की पे तरक्की होती जा रही है। इसलिए मैं कहूँगा कोई और एक नंबर का हकदार नहीं है, अगर हकदार है तो वो कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। और आज मेरे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताना देने वाले, उनको इल्म नहीं, जिन्होंने पढ़ा है, दहशतगर्दी का टाइटल लगाने वालों सुनो, हुजूर का कितना एहसान है इस दुनिया पर। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि हुजूर ने न किसी बिरादरी को देखा, न किसी जात को देखा, बल्कि इंसानियत और इंसानियत का वो दर्स दिया है। अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल दुनिया कभी नहीं ला सकती है। अरे अपने तो अपने हैं, गैर भी उनके तराने गाते हुए नजर आते हैं। क्या ऐ लोगों, क्या तुम्हें वो हदीस नहीं मिली कि जब एक काफिर का लड़का हुजूर की बारगाह में आता है, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, जब वो काफिर का लड़का अपने माँ के उस लिबास को देखता है, एक काफिर का लड़का जिसकी माँ का लिबास फटा पुराना होने की वजह से उसके माँ का बदन दिखने लगता है। अल्लाह अकबर, उसकी उस वक्त गरीबी बहुत थी, उसका बाप इंतकाल कर गया था। अल्लाह अकबर, उसकी माँ के बदन के कपड़े फट चुके थे। उसने देखा कि मेरे माँ के बदन पे कपड़े नहीं है और गरीबी इस कदर है कि मैं उनको खरीद कर दे नहीं सकता। उससे रहा ना गया, उसको हया आई और उसने इरादा किया कि ऐ अम्मी जान, मैं अपने चचा के पास जाऊंगा और अपने चचा से कहूंगा कि मेरे माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दे, शायद मेरा चचा मान जाए। मगर अल्लाह अकबर, उस वक्त उनके अम्मी ने उन्हें मना किया और कहा कि ऐ बेटा, तेरा चचा बदबख्त है, तेरा चचा जालिम है, तू अपने चचा के पास मत जाना, हम लोग ऐसे ही कनाअत में गुजार लेंगे, लेकिन अपने चचा के पास हाथ न फैलाना। वो न माना, आखिरकार अपने चचा के पास गया और जाकर के कहता, मेरे अम्मी के पास कपड़े नहीं है, उनके बदन के कपड़े फट चुके हैं, ऐ चचा मेरे अम्मी के लिए कोई लिबास दे दे। उसके चचा ने उसे धुतकार कर भगा दिया था, उसके चचा ने उसका मजा लेकर भगा दिया था। वल्लाहु अकबर, जब वो उसी रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था, उस वक्त एक राह चलने वाले ने कहा था, ऐ बेटे तू कहाँ जा रहा है? तो उस बेटे ने कहा था, अपने चचा के पास गया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी अम्मी के पास कपड़ा नहीं है, खुदा की कसम तो मैं कपड़ा लेने गया, मगर मेरे चचा ने मुझे धुतकार कर भगा दिया। अल्लाहु अकबर, उस वक्त उस राह चलने वाले मुसाफिर ने कहा था, तू किधर गया था? आज तुझे एक ऐसा दर्द बताता हूँ, जिस दर्द में कोई जाता है वापस नहीं आता। आए बेटे, तू मोहम्मद के दर पे चला जा, वहाँ चला जा, तेरी मुराद वहाँ पूरी हो जाएगी। खुदा की कसम, जब उसने सुना तो अपनी माँ के पास दौड़ करके गया और कहता है, अम्मी जान, मैं मोहम्मद के दर पे जाना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कपड़े लाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, जब ये बात सुनी उसकी अम्मी ने, तो उसके अम्मी के जबान से निकला, बेटा उस मोहम्मद के पास न जाना, माज़अल्लाह उस मोहम्मद के पास न जाना। सुना है वो बहुत बड़ा जादूगर है, सुना है वो साहिर है, जो उसके पास जाता है वो उसी का हो जाता है। अल्लाहु अकबर, उसकी अम्मी ने कहा था, बेटा उसके पास मत जाना, अगर तू जाएगा तो उसी का हो जाएगा और उसका कलमा पढ़ लेगा। खुदा की कसम, उस बेटे ने कहा, अम्मी जान मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। उसकी अम्मी ने इजाजत दे दी। अल्लाहु अकबर, वो लड़का दौड़ा दौड़ा मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, पहुंचते ही कहता है, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादू है, लोगों को अपने करीब कर लेते हो। ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर के आया हूँ, एक इल्तिजा लेकर के आया हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं फरियाद तो पेश करूंगा मगर तुम्हारा कलमा कभी नहीं पढ़ूंगा। ऐ मोहम्मद, अगर ये शर्त मंजूर है
है तो मैं अपनी फरियाद तुझसे अर्ज कर दूं। अल्लाह अकबर। उस वक्त मोहसिन इंसानियत ने इरशाद फरमाया था, ऐ बेटे तू आ तो पहले, तू करीब आ, अपनी हाजत तो बता, तू कलमा नहीं पढ़ता ना पढ़ना, ऐ बंदे, ऐ बेटे तू हाजत बता। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने कहा था मेरी माँ है, मेरी माँ के ऊपर कपड़े नहीं है, मेरी माँ के कपड़े फट चुके हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मोहम्मद, ऐ अपने आप को सखी कहलाने वाले, मैंने सुना है कि लोग तुझे सखी कहते हैं, मैंने सुना है कि भिखारी तेरे दर से वापस नहीं जाता है। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे मेरी माँ के लिए कपड़े अता कर दे। खुदा की कसम, उस वक्त मेरे आका हरमैन शरीफैन में एक चद्दर ओढ़ कर बैठे हुए थे। हुजूर ने कुछ न देखा, अपनी काली कमली उतारी और उस बेटे को अता कर दिया और कहा, ऐ बेटे सुन, तुझे कलमा नहीं पढ़ना है न पढ़, ये ले कपड़ा अपनी माँ को ओढ़ा दे। खुदा की कसम वो बच्चा उस कपड़े को लिया और खुशी खुशी मैं अपने अम्मी के पास दौड़ता हुआ चला गया। अल्लाह अकबर। जब वो अपनी अम्मी के पास पहुंचता है और खुशी खुशी कहता है, अम्मी मैंने तुम्हारे लिए कपड़ा लाया हूँ। कहा कहाँ से लाए हो? कहा उसी मोहम्मद के यहाँ से लाया हो। कहा मोहम्मद के यहाँ से लाए हो? कहा ये तो बताओ कलमा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उस बेटे ने कहा था, अम्मी मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कलमा नहीं पढ़ा हूँ। तो औरत हैरान हो जाती है और हैरान होकर कहती है, तुम कलमा नहीं पढ़े और उसने दे दिया, आखिर वो कौन शख्स है? अल्लाह अकबर। उस माँ ने उस वक्त कहा था, बेटे पहले सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ने दो, चादर बाद में ली जाएगी। जो शख्स किसी गैर पर इतना करीब हो सकता है वो अपना कितना करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये शान है मेरे आका की, इसीलिए किसी ने कहा था बिन मांगे दिया और इतना दिया कि मेरे कासे में समाया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत हैं, उनका इतना एहसान है, इसलिए हम तो क्या गैर भी बोल पड़ते हैं, ऐसे हैं हुजूर, हुजूर के जैसा कोई नहीं। इसीलिए कहा जाता है मैं मोहम्मद पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, खामी कर इसी में तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत अपने सीने में बसाना है और आई लव मोहम्मद कहना है। खुदा की कसम अगर कोई इस पर एतराज करे तो कहो हम उसका कलमा पढ़ने वाले हैं कि उस वक्त अल्बर्ट ने कहा था मैंने मोहम्मद का नाम अपनी किताब में सबसे ऊपर इसलिए रखा है कि अगर मोहम्मद के फॉलोअर्स के सामने मोहम्मद की गुस्ताखी कर दी जाए तो वो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने जान की परवाह कर देते हैं। और उसने कहा था है कोई यहूदियों में ऐसा शख्स, है कोई ईसाइयों में ऐसा शख्स जो अपने ईसा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता हो, जो अपने मूसा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता हो। मैंने एक शख्स देखा है जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसके नाम पे कहते हैं करूँ तेरे जान पे, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, ये जान फिदा, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, कोई जान फिदा कर रहा है, कोई सर कटा रहा है, इसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। और एक बात बताऊं, आज लोग ऐसी बातें करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनका लाया हुआ दीन आतंकवाद और जिहाद का पैगाम देता है। अल्लाह अकबर। इसी हिंदुस्तान की बात करता हूँ और इसी हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम कानपुर है और कानपुर में एक स्वामी जी बसते हैं जिनका नाम लक्ष्मी स्वामी है, जिनका नाम लक्ष्मी स्वामी है और उनकी एक किताब है जिसका नाम है इस्लाम आतंक या आदर्श। उस किताब को मैंने आज ही पढ़ा है और अगर आपको पढ़ना है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आप गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे उसी वक्त उस किताब का नाम सारे फहरिस्त आएगा। और उस किताब में उन्होंने स्वामी जी ने लिखा है, उस क्या लिखा है उन्होंने, मैंने पढ़ा उस किताब को तो मैंने उस किताब को पढ़ा कि स्वामी जी ने ये किताब लिखा क्यों है। अल्लाह अकबर। उन्होंने उस किताब को लिखने की वजह बयान की है, बहुत ही लाजवाब वजह है। उन्होंने कहा कि
ایک بار کا واقعہ ہے کہ میرے پاس کچھ دہشت گرد لوگ اتنا بڑا کالم لے کر کے آئے اور ان میں اگر میں نام لے لوں تو ابھی حال ہی میں ایک شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اور اس شخص کا نام کچھ اور نہیں بلکہ ہماری ہی برادری کا ایک شخص تھا. میں اس کا نام لینا اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتا. اہل بیت بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اس شخص نے کہا تھا کہ قرآن جہاد کا پیغام دیتا ہے. اس شخص نے کہا تھا قرآن آتنک کا پیغام دیتا ہے. اس شخص نے کہا تھا قرآن آتنکوادی کا پیغام دیتا ہے. اللہ اکبر. اس نے قرآن مقدس کے 20 آیتیں کاٹ کر کے اپنے پیپر میں لکھا تھا اور لکھ کر کے ان آیتوں کو ہندوستان میں بانٹا تھا اور بانٹ کر کے تمام سادہ مسلمانوں کو, سادہ ہمارے ہندو بھائیوں کو ورغلایا تھا کہ ان کے پیغمبر تو ایسے ہیں, ان کے پیغمبر تو ویسے ہیں, ان کا قرآن تو ایسا ہے, ان کا قرآن تو ویسا ہے. مگر خدا کی قسم جب یہ بات رانی جی کے پاس آئی, کس کے پاس, لکشمی جی جو کانپور کے رہنے والے ہیں ان کے پاس آئی, تو انہوں نے جب اس پیپر کو پڑھا, وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں پڑھ کر کے میرا دماغ کھولنے لگا. میں نے کہا اچھا مسلمانوں کا دھرم ایسا ہے, مسلمانوں کا محمد ایسا ہے, مسلمانوں کی کتاب ایسی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ میرا ذہن بھی بھٹک گیا اور میں بھی متنفر ہو گیا اور میں نے کہا ایسی قوم سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اب جب بھی کہیں بھی کچھ بھی خرابی ہوتی تھی میرا ذہن بھی مسلمانوں کی طرف چلا جاتا تھا اور یہ جاتا تھا کہ یہ دھرم ہی ایسا ہے, ان کا مذہب ہی ایسا ہے, اس کا قرآن ہی ایسا ہے, اس کے محمد ہی ایسے ہیں. اللہ اکبر. قسم خدا کی میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے. سوامی آگے لکھتے ہیں میں نے میرے ذہن میں ایک بات آئی, کیوں نہ اس پیپر کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کلام کو سرے نو پڑھا جائے جس کلام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. سوامی جی نے ہندی میں کلام پاک کا ترجمہ منگایا اور اس ترجمے کو پڑھا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو ان کی سیرت کا مطالعہ کیا. جتنا ان سے ہو سکا اتنا انہوں نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد ایک کتاب لکھا. اس کتاب کا نام اسلام آتنک یا آدرش ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا جیسے جیسے میں محمد کی سیرت کو پڑھتا جاتا ویسے ویسے محمد کی محبت میرے سینے میں بڑھتی چلی جاتی تھی. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں محمد کی ذات اپنے پڑھے تو بھی کامیاب ہے, غیر پڑھے تو بھی کامیاب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضور کی ذات بہت عظیم ہے. حضور کی ذات پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہیے اور اگر میرے آقا کی ذات ہی مجروح ہو گئی تو پھر ہماری ذات کسی معنی کا نہیں رہے گی. ایک بات بتا دوں کہ حضور ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں, پتہ ہے اتنے اہم کیوں ہیں؟ اگر ایک بات میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, حضور ہمارے لیے اہم کیوں ہیں؟ اس لیے ہمارے لیے اہم ہے, اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا نا, پیدا کرتے ہی سب کے اعمال اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی ان کے مرنا, ان کا جینا, ان کا بزنس سب اس نے اپنے علم سے لوح محفوظ میں قید کر کے رکھا ہے. اللہ کو سب پتا ہے یہ بندہ کیا کرے گا, یہ بندہ کہاں جائے گا, سب پتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کو قائم کرے گا اور میدان محشر صرف قائم نہیں کرے گا, پھر بھی بندے سے پوچھے گا اے بندے تو نے یہ کام غلط کیا تھا بتا کیوں کیا تھا, یہ کام صحیح کیا تھا بتا کیوں کیا تھا, تیرا اس کام غلط کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. آخر کیوں؟ اے اللہ تجھے تو سب پتا ہے کہ سب پتا ہے, اے اللہ تجھے سب پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کام کرے گا کہ جہنم میں جائے گا, پھر میدان محشر کو قائم کیوں کیا, وہاں حساب و کتاب کیوں لیا اور پھر وہاں فیصلہ کیوں کرتا ہے. خدا کی قسم حضور ہمارے لیے اتنے اہم ہے, حضور ہمارے لیے اتنے اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب العزت کل بروز حشر کا برپا کرے گا. وہ فقط اس لیے, اللہ تو پہلے سے عالم الغیب ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اے اللہ تو جہنم کو اور جنت کو ڈالنے بھرنے کے لیے حشر کا میدان کیوں قائم کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے قائم کروں گا کہ میں نے دنیا میں, اسی دنیا میں ایک ذات کو پیدا فرمایا ہے جسے میں اپنا محبوب سمجھتا ہوں, جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے. اللہ اکبر. اسی محبوب کی شان کو دکھانا ہے, اسی محبوب کی شان کو سب کے سامنے لانا ہے. کسی نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انہیں قاطع بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو حضور ہمارے لیے اتنے اہم ہے کہ حضور کو لایا گیا ہے
ان کی شان دکھانے کے لیے، اور جب حضور کی شان چلی جائے تو پھر ہماری جان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی شان، ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیے، رچائیے، اور کبھی بھی حضور کی شان پر ایک نقطہ بھی آئے نا تو اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، بلکہ اپنے ایمان کا پختہ ثبوت دیں۔ ہاں، حضور کا یہ پیغام ضرور لیں کہ حضور کی محبت، ان کی ایثار، ان کی رحمت نے اس دنیا میں بھائی چارگی کا جو سامان قائم کیا ہے، آج بھی اگر ہم اور آپ آج بھی اگر رحمت بانٹیں، اگر محبت بانٹیں، اگر الفت بانٹیں تو اللہ اکبر، جو لوگ بات بات پر سالوں سال اپنی دشمنیوں کو برقرار رکھتے تھے مگر ایک محبت کیا ملی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو اگر حضور کے امتی بھی حضور کے پیٹرن پر، حضور کے طریقہ کار پر اپنی رحمت، اپنی نرمی اور اپنی بھائی چارگی اور اپنے محبت و بھائی چارگی کا ثبوت اپنے بھائیوں میں بانٹنے لگے، خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ مردہ دل جاگ نہ جائے، پتھر دل مومن ہو جائے، کیونکہ میرے آقا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے تو تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے رحمت کے لفظ ہیں۔ اس لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ حضور سے محبت کریں اور اچھی سوچ رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ حضور سید عادل میاں صاحب نے میرے تعلق سے اچھا گمان کیا، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن گمان کیا کہ میرے باقی تقریر وہ تفصیل سے کریں گے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ عادل میاں کی چھوڑی ہوئی تقریر کو میں مکمل کروں، میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، ان کے سامنے طالب علم ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے بچے کی عمر کا ہوں، میں کیسے مکمل کر سکتا؟ مگر حضور عادل میاں صاحب کا یہ حسن زن ہے، اور حسن زن اگر آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو غیر اپنے غیر بھی آپ سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ واقعی میں اگر پہلے عادل میاں کی محبت میرے اندر کم رہی ہوگی تو آج بڑھ گئی ہوگی۔ اسی طرح اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن زن رکھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن زن رکھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن زن رکھا، اپنے برادریوں کے ساتھ حسن زن رکھا، واللہ اکبر، یہ حسن زن تمہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اور اگر حسن زن نہیں رکھا تو بہت برا حال ہوگا، اور کتنا برا حال ہوگا وہ حال میں تفصیل سے گنا سکتا ہوں۔ ابھی کل جمعہ کے دن میں نے مسجد میں، وہاں دیوسر کی مسجد میں اچھا گمان کا فائدہ اور اچھے گمان کا نقصان، اسی ٹاپک پر 40 منٹ میں نے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں میں نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ جھگڑا اور دشمنی کیوں ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا اہم رول ہے وہ اچھا گمان نہ رکھنا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ پیدا ہیں جو ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا گمان نہیں رکھتے، جبکہ میں ایک حدیث سناتا ہوں اور ہوش کے نہ کھلنے، آپ لوگ اور ہم بھی ہوش کے نہ کھلنے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کل بروز محشر میں اس کے عیوب پر سب کے سامنے پردہ پوشی کر دوں گا، اور جو کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دنیا میں ظاہر کرے گا، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں اگر وہ اپنے گھر میں قید ہو جائے اس وقت بھی اس کے گھر میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ یہ کون سی حدیث ہے، کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں مل رہی ہے؟ اور اگر عبرت لینا ہو تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے نزدیک جو معظم ہوں، میں آپ کے نزدیک جو قابل عزت ہوں، وہ کیوں ہوں؟ اس لیے ہوں کہ میری تمام کمیاں آپ کے پاس ظاہر نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ میں نے اپنے پاسٹ میں کیا کام کیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ میرے ماضی میں میرے حالات کیسے تھے۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اس لیے یہ بہت بہتر انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عیوب آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہیں، آپ ان کے عیوب نہیں جانتے، آپ کے عیوب کوئی نہیں جانتا۔ اگر میرے عیوب آپ حقیقت میں جان جائیں تو آپ اپنے پاس بیٹھنا بلکہ اپنے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہ کریں۔ اگر آپ کے عیوب ایکچولی میں اگر جان جاؤں تو
میں بھی آپ سے کراہیت پیدا کروں اور آپ کے پاس کھڑا نہ ہوں. خدا کی قسم پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس ایسے ایسے عیوب ہیں جس کو صرف میرا رب جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا. لیکن پھر بھی وہ رب جو سب جانتا ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے, نہ وہ لالچی ہے. اے اللہ تو لالچی بھی نہیں ہے, تیرے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے, پھر بھی تو اپنے بندے کے پردے کے اوپر اس کے عیوب پر پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کیا ہم اور آپ اپنے رب سے بڑھ کر ہو گئے؟ معاذ اللہ, ایسا تو نہیں ہے. جو رب بلا دباؤ بلا لالچ, جو رب رکھتا ہے, جو رب بے نیاز ہے, سب کے تانوں سے بے نیاز ہے, سب کی طاقت سے بے نیاز ہے, سب کے دباؤ سے بے نیاز ہے, وہ رب جان کر بھی اپنے بندوں پر اتنی شفقت کرے, اپنے بندوں پر اتنی مہربانی کرے, اپنے بندوں پر اتنا کریمانہ رویہ اختیار کرے کہ اس کے عیوب کو اپنے بندوں کے اوپر سے ظاہر نہ کرے. اور ہم بندے ہو کر بلکہ گندے ہو کر ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنا شروع کر دیا. اگر کسی کے عیوب کو ٹٹولا, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو اس کا بدلہ دے گا ہی دے گا, دنیا میں بھی اسے رسوا کر کے تب اس کا انتقال. اس لیے کسی کے عیوب کو نہ ٹٹولا جائے. اور حضور نے اس کے مطابق ایک اور حدیث ارشاد فرمائی, کیا وہ بھی عرض کر دوں. حضور نے ارشاد فرمایا جس کے پاس کوئی برائی ہو, برائی جس کے پاس کوئی برائی ہو اور ایکچوئل میں وہ کوئی مسلمان جانتا ہے, اور اگر وہ شخص اس کے برائی کی حفاظت کیا, خدا کی قسم کل بروز محشر میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے نہ چلا جائے. یہ حدیث پاک ہے. اس لیے دشمنیاں جو ہوتی ہیں, جو جھگڑے ہوتے ہیں, حضرت نے جو بتایا ہے کہ ان کے وجوہات ہوتے ہیں, بلا شبہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ وجوہات اچھا گمان نہ رکھنا, دوسرے کی غیبت کرنا, دوسرے کو غلط القاب سے نوازنا, بلکہ دوسرے کو برے الفاظ سے پکارنا یا برے الفاظ سے کسی کو ٹرول کرنا, یہ بھی دشمنیوں کے ایک اسباب ہوتے ہیں. میرے آقا کے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ, یہ ایسی آیت ہے میں نے آج ہی پڑھی ہے کہ اے لوگوں سنو, کسی کو بھی برے القاب سے نہ نوازو. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ کسی غیر اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. تو جو شخص کسی کی برائی کرتا ہے یا کسی کو برے الفاظ سے یوز کرتا ہے یا کسی سے بغض رکھتا ہے یا کسی سے حسد رکھتا ہے یا کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا, وہ شخص بقول عادل میاں صاحب وہ شخص کبھی انقلاب نہیں لا سکتا. انقلاب وہ لا سکتا ہے جو حضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے گا, وہ انقلاب لا سکتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اس لیے اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں اپنائیے, اپنے اندر میں محبت پیدا کیجئے, اخوت پیدا کیجئے, بھائی چارگی پیدا کیجئے. آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. میرا طرز گفتگو یہ نہیں تھا, خدا کی قسم میں یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہی نہیں تھا, لیکن اللہ اکبر کہاں سے کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا ہے, ورنہ میں ارادہ کیا تھا کہ 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا اور کچھ نصیحت کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی اگر غلطیاں ہو گئی ہو تو مولا تو کریم ہے, اسے معاف فرما. اور تمام لوگوں سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں کسی کا دل دکھا ہو تو پھر میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. اس لیے معافی مانگتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کہیں گفتگو کرتا ہوں تو میری تقریر پر اعتراض کرنے والے لوگ بجائے اس کے مجھ سے اعتراض کریں وہ کسی دوسرے سے ضرور کہہ دیتے ہیں کہ مولانا غفران مصباحی نے اپنی تقریر میں یہ غلط بولا, وہ غلط بولا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا کہ آپ نے وہاں تقریر میں یہ بات غلط بولی, مگر آج تک وہ شخص میرے سامنے نہیں آئے جو جن کو غلط لگی ہو. اس کو کہتے ہیں بدگمانی. اور میں نے پہلے ہی کہا ہے اگر کسی کو کوئی بات ڈاؤٹ لگ رہی ہو تو وہ براہ راست میرے پاس آئے. میں کوئی شیر تو نہیں ہوں کہ اس کو کھا جاؤں گا, وہ بالکل میں طالب علم کی حیثیت سے اپنی کہی ہوئی باتوں کا اس کو جواب دوں گا, اور اگر نہیں جواب دوں گا تو بڑے عالموں کو اپنے سامنے کروں گا کہ آپ جواب دیجئے کہ یہ فقیر بولا ہے, غلط بولا ہے یا صحیح بولا ہے. اگر ہمارے بڑے عالم کہتے ہیں کہ تو غلط بولا ہے تو خدا کی قسم میں اسی وقت اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کے میں توبہ و استغفار کروں گا. اس میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ یا کوئی شخص ایسی بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے, وہ میرا تو کچھ نہیں لے کر جاتا, لیکن بدگمانی کی
सजा अहादीस के मुताबिक भी और कुरान के मुताबिक भी वो जरूर अपने सीने में पेवस्त करता है। इसलिए मैं हूँ या कोई भी उलमा बिरादरी हो, यहाँ के लोग चाहे आजकल एक बदगुमानी पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ अगर मकातिब व मदारिस पैदा हुए या हमारे मदरसा खुले तो फिर ये पता चलता है अरे मौलाना साहब खाली खाते पीते हैं, पैसा ऐंठते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। बदगुमानी है। आप बराह रास्त उनके पास क्यों नहीं जाते और उनसे कहते हैं अपने महल्ले का अगर आपका इमाम हो, इमाम के ताल्लुक से भी यही हाल है कि इमाम साहब की अगर कोई गलती हो जाए तो 10 आदमी इकट्ठा होकर और ये कहेंगे इमाम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, मौलाना साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये हक आपको किसने दिया? आपको हक तो ये था कि आप बराह रास्त मोहब्बत के साथ जाके मिलते और नहीं कह सकते थे तो ये पूछ लेते मौलाना साहब एक मसला बताए, अगर फलां शख्स ऐसा करे तो उस पर कैसा हुक्म होगा? तो फिर ये तो तरीका बहुत अच्छा था ना, और ये तरीका तो हमारे उलमा ने दिया है। इससे मौलाना साहब की भी इस्लाह हो जाएगी, आपके भी दिल में रंज दूर हो जाएगा। मगर बजाय इसके हर शख्स किसी ना किसी आलिम की तो हमें पड़ा हुआ है। इसलिए आप अपने इदारे, अपने मकातब और अपने इमाम के और अपने मस्जिदों की हिफाजत कीजिए। और अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे, आपके इमाम के इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, आपके मुदर्रिस की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, तो फिर आपकी हिफाजत कभी नहीं हो सकती। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब तक किसी कौम को अगर मुसलमानों को टारगेट करना होता है ना तो सबसे पहले वो मुसलमानों के अवाम को टारगेट नहीं करता, वो सबसे पहले मुसलमानों के किलों को टारगेट करता है, उनके मिंबरों मेहराब को टारगेट करता है, उनके मसाजिदों में मदारिस को टारगेट करता है, और दूसरे नंबर पर उनके उलमा को टारगेट करता है। जब वो जानता है इनके मसाजिद खत्म हो गए, इनके उलमा खत्म हो गए, इनके मकातिब खत्म हो गए, ये कौम ऐसी है, ये ऐसी बुज़दिल कौम है कि ये किसी आलिम के बगैर डट नहीं सकती है। जहाँ इनके आलिम पीछे हटे ये खुद ही निस्तो नाबूद होकर चली जाएगी। इसलिए अगर हमें आजाद रहना है, अगर हमें आबाद रहना है तो सबसे पहले अपने मकातिब को मजबूत करना होगा, अपने मसाजिद को मजबूत करना होगा, अपने उलमा को मजबूत करना होगा। अगर आपके उलमा मजबूत हो गए, खुदा की कसम दुश्मन की कोई ताकत आपकी आंखों में आंखें डाल करके आंख लड़ा नहीं सकती। इसलिए अपने मदारिस और मसाजिद और अपने अवाम को जरूर अपने उलमा की इज्जत करें, और आप लोग करते हैं। लेकिन मैं सुनता हूँ कभी कभी, इसलिए बड़ी तकलीफ होती है। बराह रास्त आप उससे मुतालबा करें और पूछें कि हजरत ऐसा है, अपने दिल के रंज को खत्म करें, मोहब्बत पैदा करें।